لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم اس ویڈیو میں جو زکوٰۃ کو ہم غریبوں کو دینے کے بجائے مسجد، مدرسہ، دینی اداروں میں دیتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار رکھا ہے، اس حرام کام کو حلال کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ کے پیسوں کا شرعی ہیلا کرتے ہیں۔ شرعی ہیلا کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام، مفتیائے کرام نے قرآن مجید کے جس واقعے کو دلیل بنائی ہے وہ دلیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہمیں مفتی کامران شہزاد صاحب سمجھائیں گے۔ جس طرح ہم نماز، روزہ، حج جیسی عبادتوں میں احتیاط رکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا اجر ملے اور ہماری نجات کا سبب بنے، لیکن زکوٰۃ جیسی عبادت میں ہم احتیاط نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ کے حقداروں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60۔ ہم زکوٰۃ کے پیسوں کا شرعی ہیلا کر کے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں رسوا نہ کرے اور ہماری آخرت برباد نہ ہو، اسی لیے اللہ نے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور مسجد، مدرسہ، دینی اداروں میں ہمیں للہ پیسوں سے مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمیں زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے اور للہ پیسوں کا بھی ثواب ملے۔ تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر مفتی کامران شہزاد صاحب کو سنیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو زکوٰۃ کے معاملے کے اندر ہیلے کرنے لگ گئے اور ان ہیلوں سے پھر زکوٰۃ کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنے لگ گئے۔ اور کون نہیں جانتا، فقہ حنفی کی کتب کا مطالعہ کر لیجئے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حاکم وقت پر لازم ہے کہ ہر وہ مفتی جو ایسے فتوے لوگوں کو دے کہ جس میں زکوٰۃ کے ہیلے کر کے آپ ان زکوٰۃ کے پیسوں کو ان مصارف سے ہٹ کر استعمال کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، ایسے مفتیوں کو حاکم پکڑے، قید کرے، نہ صرف قید کرے، ان کو کوڑوں کی سزا بھی دے، اس پر تعزیر جاری کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ نے جن کا حق رکھا ہے، یہ ہیلے بازیاں کر کے ان کے حق کو ساقط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ ایک چیز چل رہی ہے۔ لاکھوں، کروڑوں اور اربوں روپیہ لوگوں کا تنظیموں کے پاس چلا جاتا ہے، اور ایسی تنظیمیں جو کسی فقیر کی مدد نہیں کرتی، اپنی تنظیم کے کام کرنے کے اوپر پیسوں کو لگا دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کو دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین کے کام کی جتنی زیادہ ضرورت تھی اتنی ضرورت آج کیا ہوگی؟ اس وقت تو دین ابھی چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے پیسوں کو جمع کیا ہو اور ان کے ہیلے کر کے دینی کاموں میں لگا دیا ہو، ایسا بالکل نہیں ہو، بلکہ زکوٰۃ فقیروں کو ہی دی جاتی تھی۔ جو اللہ نے مصرف بیان کیے ہیں اسی مصرف میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، دی جاتی رہے گی۔ کوئی تنظیم والا آپ کا لاکھ ذہن منائے، خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس ہتھ کنڈوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ نہیں وہاں زکوٰۃ دینا افضل، جو حکم اللہ نے دیا اس سے افضل حکم کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس پر کچھ دلائل بھی دے دیے جاتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث۔ قرآن پاک میں واقعہ ذکر ہے، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دفعہ قسم کھا لی تھی اپنی زوجہ کے حوالے سے کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ 100 تنکوں والا ایک جھاڑو لے کر آپ وہ مار دیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو اس قرآن پاک کے واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے، بے بنیاد استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہیلے کی ترغیب دی ہے، اگر ہم ہیلا کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس لیے کہ سر بہت برائی ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ان یہودیوں کا بھی ذکر کیا، ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کو منع تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، پھر وہ ہیلے بازیاں کر کے شکار کر رہے تھے اور مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ان پر عذاب بھی آیا تھا۔ لہٰذا ایک ہیلا وہ بھی کر رہے تھے جن کی گرفت ہو رہی تھی، ایک ہیلا اللہ نے بیان کیا کہ جو جائز ہے۔ لہٰذا ہیلے کو مطلقاً جائز کہنا یہ ضابطہ بالکل باطل ہے۔ ہیلا بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے، ہیلا بعض صورتوں کے اندر اتنا بڑا عیب ہے کہ وہ آپ اللہ کے حکم کی بے ادبی کر رہے ہیں اور گستاخی پر تل جاتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے، اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کر دیا، میں اس حرام چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہیلا کروں اور اس حرام کو حلال بنانے کی کوششوں میں لگ جاؤں، یہ وہ ہیلا ہے جو کفار نے کیا تھا اور ان پر سزا آئی تھی۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے، اللہ نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کا خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، وہاں پر حرام کو حلال نہیں کیا جا رہا تھا۔ غور کیجئے گا، وہ صورتحال یہ کہ اگر کبھی انسان کسی ایسی صورتحال میں پھنس جائے
کہ اس کو ناجائز کام ہی کرنا پڑ رہا ہے, بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. ایسی صورت میں حرام سے بچنے کے لیے وہ کوئی ہیلا کر دے گا اور نکل جائے گا اس حرام کام سے, اس کی اجازت ہے. تو یہ دو الگ صورتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز حرام رکھی اللہ نے, اور میں اس حرام کو لینے کے لیے ہیلا کرنا شروع کر دوں گا, یہ برا ہیلا ہے, کفار نے کیا اور ان پر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آیا. تو یہ جو صورتحال ہے دیکھیے گا, اب زکوٰۃ کے جو ہیلے کیے جا رہے ہیں بڑے آرام سے دیکھیے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا زکوٰۃ فقیر کے لیے ہے, مسکین کے لیے ہے, قرض داروں کے لیے. مسجد میں زکوٰۃ دینا حرام, مدرسے میں کی تعمیر پر زکوٰۃ لگا دو حرام, کسی اور کام میں زکوٰۃ لگا دو حرام, امام کی تنخواہ میں لگانا ہے حرام, باقی سب چیزوں میں زکوٰۃ کو حرام رکھا. ہمارے دین نے کہا ان کو زکوٰۃ دینا. اب جن چیزوں میں زکوٰۃ کو ہمارے دین نے حرام رکھا ہے, میں یہاں پر اس حرام کو حلال بنانے کے لیے تو ہیلا کر رہا ہوں, کہ میں ہیلا کر رہا ہوں جو کام حرام ہے میرے پہ وہ حلال ہو جائے. یہ کوئی اچھا ہیلا نہیں ہے, کوئی یہ بالکل نحوست والا ہیلا ہے. وہی ہیلا جو کفار کیا کرتے تھے, حرام کام کو حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہیلا صرف اس صورت کے اندر مباح ہوتا ہے جہاں انسان حرام کام میں پھنس جائے, کوئی صورت باہر نکلنے کی نظر نہ آ رہی ہو, اب وہ کسی چیز کا ہیلا کر کے اپنے آپ کو حرام سچویشن سے بچا لے. ایسا نہیں ہے کہ حرام کام حاصل کرنے کے لیے ہیلے بازیاں کر لیں. لہٰذا ایسی تنظیمیں کہ جو اپنے تنظیمی امور کو سر انجام دینے کے لیے زکوٰۃ لے رہی ہیں, ہیلا کر رہی ہیں, ہرگز ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے. اللہ کا خوف کریں وہ تنظیمیں بھی, اللہ کا خوف کریں زکوٰۃ دینے والے. اللہ نے جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا وہی افضل ہے, وہی حکم ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ زیادہ جاننے والا ہے. آج کوئی شخص کھڑا ہو کے بولے نہیں یہاں تنظیم کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے, وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ علم والا کہہ رہا ہے آسان الفاظ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. فی امان اللہ.